اور جو قوم علم کے زیور سے ناشنا ہو جائے وہ تاریخ کے صفحات سے مٹا دی جاتی ہے، اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔ اور اسی بنیاد پر کہ جہاں دیگر ادیان کے اندر، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر حضرات انبیاء کرام نے علم کی اہمیت کو اجاگر کیا، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں علم کی اتنی اہمیت بیان کی گئی کہ باضابطہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، اے لوگوں یاد رکھنا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہیں سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قرآن کریم نے مقصد بعثت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب ویزکیہم، جو رسول تمہارے درمیان بھیجے گئے ہیں ان کا ایک کام ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ایک کام ہے قرآن پاک کی تعلیم دینا، اور ایک کام ہے دلوں کا تزکیہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی علم کی اہمیت اتنی اجاگر ہے کہ صرف روایات کا اگر تذکرہ کیا جائے اور ان متون کو پڑھا جائے تو پوری رات علم کی فضیلت کے اوپر جو روایات محدثین کرام نے حدیثوں میں نقل کی ہیں، خدا کی قسم اس کو پڑھتے پڑھتے سویرا ہو جائے اور وہ ختم نہیں ہو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے راستے کو آسان فرماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ علم کے راستے میں نکلتا ہے فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، وہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھروں کو واپس ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ علم کی راہوں میں نکلتا ہے تو فرشتے اس کی رضا کے لیے اپنے پروں کو طالب علموں کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ بلکہ بخاری شریف میں ایک روایت میں تو آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم، علماء انبیاء کے وارثین ہوں۔ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی وارث ہوتا ہے، علماء کس کے وارث ہیں؟ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثین ہیں۔ اتنا مقام ان کا اونچا اللہ نے بتایا کہ نبیوں کے وارثین ان کو بنایا گیا، اور ظاہر ہے جو نبی کا وارث ہوگا اس کا مقام یہ ہے کہ اگر آپ ان کا دیدار کریں تو بھی عبادت، ان کی مجلسوں میں بیٹھے تو بھی عبادت، ان سے ملاقات کریں تو بھی عبادت، یہ ہے علماء کا مقام۔ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کن عالما او متعلما، اے لوگوں یا تو عالم بنو یا علم حاصل کرنے والے بنو، یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بنو، یا علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ یہ چار کیٹیگری حضور علیہ السلام نے بتائی، پانچویں مجلس میں تم شریک نہیں ہونا۔ یہ چار کے طبقات کے لوگ ہیں، یا تو آدمی عالم بنے یا طالب علم بنے یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم علماء سے تو محبت کرنے والے بنو۔ یہ علم کی وہ فضیلت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہمیں ملتی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے اور صحابہ کرام کے بعد آنے والے طبقات میں علم کو حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی کہ اپنی پوری زندگی کو انہوں نے علم حاصل کرنے میں کھپا دیا۔ ایسے ایسے واقعات اور ایسے ایسے مجاہدات علم کے حاصل کرنے میں ملتے ہیں کہ اگر آج ان واقعات کو بیان کیا جائے تو ان واقعات پر یقین کرنا ہمارا اور آپ کا دشوار ہو جائے گا۔ ایک بڑے محدث بزرگ گزرے ہیں حضرت بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، انہیں علم حاصل کرنا تھا، یہ رہنے والے تھے اندلس کے، اور علم حاصل کرنے کے لیے اندلس سے انہوں نے بغداد کا سفر کیا۔ کتنا کلومیٹر؟
ہم اور آپ اپنے بچے کو بھیجیں گے تو کئی کلومیٹر بھیجیں گے آج کے زمانے میں؟ 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر، بہت ہو گیا تو 2000 کلومیٹر۔ اور آج کے زمانے میں یہ سفر تو بڑا آسان ہے، ٹرین میں بیٹھا اور 2 دن میں اپنی منزل کو پہنچ گیا، جہاز میں بیٹھا 1 گھنٹے میں منزل کو پہنچ گیا۔ حضرت بقی ابن مخلد اندلس سے بغداد کا سفر کرتے ہیں اور یہ سفر کم و بیش 3000 کلومیٹر کا تھا۔ کوئی جہاز کا سفر نہیں تھا، ٹرین اور بس کا سفر نہیں تھا، یہ پیدل یا جانوروں کی سواری کے ذریعے یا کشتیوں کے ذریعے یہ سفر طے کیا گیا۔ بغداد میں پہنچے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اس لیے کہ سب سے بڑے محدث اور سب سے بڑے عالم اس زمانے میں وہی تھے، اور اتفاق کی بات ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے اطاعت میں چل رہے، ان کی درسگاہ، ان کا مدرسہ بند کر دیا گیا تھا، جیسے آج کل کے زمانے میں ہوتا ہے، ان کا مدرسہ بند کر دیا گیا اور وہ اطاعت میں چل رہے تھے۔ پورے بغداد میں اعلان ہو گیا تھا کوئی طالب علم ان کے یہاں نہیں پڑھے گا ورنہ انہیں سزا دی جائے گی۔ اب اس بندے کو اتنی دور سے علم حاصل کرنے کے لیے آنا تھا، اور بھی محدثین تھے لیکن انہیں شوق تھا کہ ان سے علم حاصل کریں، تو لوگوں سے پوچھتے کہ بھائی احمد ابن حنبل کا گھر کون ہے؟ ان سے پوچھا، لوگ نام لینے میں ڈرتے تھے، کنکھیوں سے اشارہ کیا کہ فلاں گھر ہے آپ چلے جائیں۔ یہ وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا حضرت میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب عجیب بات ہو گئی، ان کا مدرسہ تو بند ہو گیا تھا اور ان سے یہ کہہ رہے کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو انہوں نے معذرت کر دی کہ میری صورتحال تو تم کو لوگوں نے بتا دیا ہوگا، کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا حضرت میں بہت دور سے آ رہا ہوں۔ کہا کتنی دور سے آ رہے ہو؟ افریقہ سے آ رہے ہو گے؟ کہا نہیں حضرت اس سے بھی زیادہ دور سے آ رہا ہوں۔ تو کہا پھر اس سے زیادہ دور تو اندلس ہے، اس کا مطلب تو اندلس سے آ رہے ہو؟ کہا جی حضرت میں اندلس سے صرف حدیث پاک کا علم آپ سے حاصل کروں، اس کے لیے میں یہاں آیا۔ تو کہا اب کیا شکل ہوگی پڑھنے کی تم ہی بتاؤ، میں تو پڑھا نہیں سکتا کھلا کھلا۔ تو خود اس طالب علم نے پڑھنے کی شکل بتائی، اور سنیے کیسی جب طلب ہوتی ہے تو انسان کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے اور کیسی شکلیں آتی ہیں۔ اس طالب علم نے یہ کہا حضرت آپ کے پاس باضابطہ پڑھنا ہمارا دشوار ہے، لہذا ایک شکل اپنائی جائے، میں روزانہ فقیر کے لباس میں آپ کے دروازے پر آ کر دستک دیا کروں، روزانہ فقیر کا لباس پہن لوں گا اور آپ کے دروازے پر آ کر میں دستک دیا کروں گا، اور آپ فقیر کو دیتے ہوئے جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم میں 1 حدیث 2 حدیث جتنا پڑھا سکتے ہیں مجھے پڑھا دیں اور میں صدا لگاتا ہوا آگے بڑھ جاؤں۔ طالب علم نے عجیب شکل نکالی، حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی طرف پر بڑی غیرت آئی، بڑی قدر ہوئی، کہا ٹھیک ہے تم ایسا کر لینا۔ اب ایک بندہ علم حاصل کرنے کے لیے اتنی مشقت اٹھاتا ہے کہ وہ روزانہ فقیر کا لباس اٹھاتا ہے، پہنتا ہے اور ہر دروازے پر جاتا ہے، بھائی اللہ کے لیے کوئی دے دو، اللہ کے لیے کوئی دے دو۔ اب بغداد کے علاقوں میں تو یہ ہو رہا ہے کہ کوئی فقیر اجنبی ملک کا آ گیا اور اسی طرح یہ صدا لگاتے ہوئے احمد ابن حنبل کے دروازے پر پہنچتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کوئی ہے اللہ کے لیے کچھ دے دو، اور یہ مانگ رہے ہیں اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ پہلے سے مسئلہ سیٹنگ ہو گیا تھا۔ حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نکلتے ہیں اور کھڑے کھڑے ایک حدیث کبھی 2 حدیث کبھی لکھا دیتے ہیں، اور یہ بندہ اسی طرح فقیرانہ صدا لگاتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ 1-2 دن نہیں رہا، تقریباً 3-4 سال تک مستقل اسی طرح اس بندے نے 1 حدیث 2 حدیث پڑھ کے 900 سے 1000 حدیثیں تک جمع کی، اور تب جا کر انہوں نے علم حاصل کیا۔ یہ اس لیے کہ دین اسلام نے علم کی اہمیت کو اجاگر کیا،
اے میرے بزرگوں اور دوستوں، میں بہت مختصر وقت میں آپ کی تعداد کا کم ہونے کے باوجود آپ ذمہ دار کا طبقہ یہاں جہاں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا علم حاصل